بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ یاسین کی آیت سلام قولا رب الرحیم ایک نہایت دل کو چھو لینے والی آیت ہے، جس کا مطلب ہے مہربان رب کی طرف سے سلام کہا جائے گا۔ یہ آیت امید، رحمت اور اللہ کی بے پناہ مہربانی کا پیغام دیتی ہے۔ اسی مبارک آیت کی برکتوں پر مبنی 5 سبق موز دل کو چھو لینے والے واقعات حاضر ہیں۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں احمد نام کا ایک غریب لڑکا رہتا تھا۔ اس کے والد کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا اور اس کی ماں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے گھر چلاتی تھی۔ غربت اتنی تھی کہ کئی بار رات کو کھانے کے لیے صرف سوکھی روٹی ہوتی۔ احمد اکثر اپنی ماں کو رات کے آخری پہر روتے ہوئے دیکھتا۔ ایک دن مسجد کے امام صاحب نے درس میں سلام قولا من رب الرحیم کی فضیلت بیان کی اور کہا کہ جو شخص یقین اور محبت سے اس آیت کو پڑھے، اللہ اس کے دل میں سکون اتارتا ہے اور مشکلات میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ احمد نے وہ بات دل میں بٹھا لی۔ اب وہ ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھنے لگا۔ چند ہفتے گزرے تو گاؤں کے ایک بڑے تاجر نے احمد کی ایمانداری دیکھ کر اسے اپنی دکان پر کام دے دیا۔ آہستہ آہستہ گھر کے حالات بدلنے لگے۔ ایک رات احمد نے اپنی ماں کو روتے دیکھا، مگر اس بار آنسو غم کے نہیں، شکر کے تھے۔ ماں نے کہا، بیٹا، اللہ نے ہماری سن لی۔ احمد مسکرایا اور آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، یا رب، تیرا سلام ہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس واقعے کا سبق یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا۔ شہر کے ایک اسپتال میں زینب نامی ایک خاتون کئی ماہ سے بیمار پڑی تھی۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا۔ اس کے شوہر بلال ہر ممکن علاج کرا چکے تھے، مگر افاقہ نہ ہوا۔ زینب کی ایک بوڑھی خالہ روز اس کے پاس آتیں اور قرآن پڑھتیں۔ ایک دن انہوں نے زینب کے کان میں آہستہ سے پڑھا، سلام قولا من رب الرحیم، اور کہا، بیٹی، اللہ کے سلام میں شفا ہے۔ زینب نے کمزور آواز میں آیت دہرانا شروع کر دی۔ دن گزرتے گئے اور وہ مسلسل اس آیت کو پڑھتی رہی۔ حیرت انگیز طور پر اس کی حالت بہتر ہونے لگی۔ ڈاکٹر بھی حیران تھے۔ چند ہفتوں بعد زینب چل پھر رہی تھی۔ وہ ہر کسی سے کہتی، دوائی نے علاج کیا، مگر شفا اللہ کے کلام سے آئی۔ یہ واقعہ سکھاتا ہے کہ شفا دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ ایک نوجوان حمزہ بہت غصے والا تھا۔ چھوٹی چھوٹی بات پر لڑ پڑتا۔ گھر والے اس کے مزاج سے پریشان تھے۔ ایک دن غصے میں اس نے اپنے والد سے سخت بات کر دی۔ والد خاموش رہے، مگر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رات کو حمزہ سو نہ سکا۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے بڑی غلطی کی۔ فجر کے وقت مسجد گیا تو امام صاحب یہی آیت پڑھ رہے تھے، سلام قولا من رب الرحیم۔ امام نے کہا، جنت والوں کی پہچان سلامتی ہے، غصہ نہیں۔ یہ الفاظ حمزہ کے دل میں اتر گئے۔ اس نے تہیہ کیا کہ اب غصہ قابو کرے گا۔ جب بھی غصہ آتا وہ یہی آیت پڑھتا۔ کچھ مہینوں بعد وہ نرم دل اور بردبار انسان بن چکا تھا۔ ایک دن اس کے والد نے اسے گلے لگا کر کہا، بیٹا، تم بدل گئے ہو۔ حمزہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ اسے سمجھ آ گیا کہ اللہ کا سلام دلوں کو بدل دیتا ہے۔ ایک بیوہ عورت فاطمہ اپنے 2 بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ شوہر کے انتقال کے بعد رشتہ داروں نے بھی منہ موڑ لیا۔ قرض بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک رات وہ سجدے میں گر کر بہت روئی۔ اس کے لبوں پر بار بار ایک ہی آیت تھی، سلام قولا من رب الرحیم۔
اگلی صبح دروازے پر دستک ہوئی۔ محلے کی ایک نیک خاتون کھڑی تھی۔ انہوں نے کہا، رات دل میں خیال آیا کہ آپ کی مدد کروں۔ انہوں نے فاطمہ کے لیے سلائی کا کام دلوایا۔ کچھ ہی مہینوں میں فاطمہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی۔ اس نے جان لیا کہ اللہ مدد ایسے راستوں سے بھیجتا ہے جن کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ سبق یہ کہ جب سب دروازے بند ہوں، اللہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ ایک بوڑھے شخص عبد الرحمن کی زندگی عبادت میں گزری تھی۔ بڑھاپے میں وہ بہت کمزور ہو گئے۔ آخری وقت قریب آیا تو گھر والے ان کے گرد جمع تھے۔ ان کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ بیٹے نے کان قریب کیا تو وہ آہستہ آہستہ پڑھ رہے تھے، سلام قولا من رب الرحیم۔ اچانک ان کے چہرے پر عجیب نور پھیل گیا، جیسے وہ کوئی حسین منظر دیکھ رہے ہوں۔ لبوں پر مسکراہٹ آئی اور روح پرواز کر گئی۔ گھر والے رو رہے تھے، مگر ان کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کر دل کو سکون ملا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے واقعی رحیم رب کی طرف سے سلام پہنچ گیا ہو۔ اس واقعے کا سبق یہ ہے کہ دنیا کی اصل کامیابی اچھے خاتمے میں ہے۔ ان 5 واقعات کا مشترکہ پیغام یہی ہے کہ سلام قولا من رب الرحیم صرف ایک آیت نہیں بلکہ امید، سکون، شفا، صبر اور رحمت کا خزانہ ہے۔ جو دل اخلاص سے اللہ کی طرف جھکتا ہے، اللہ اسے اپنے سلام سے نوازتا ہے۔ ناظرین، ہماری مزید اچھی اسلامک ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کہانی کے بارے میں لازمی کمنٹس کریں۔ اللہ آپ سب کے لیے بہت بہت آسانیاں پیدا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔